بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فصل نمبر 13 منصوبات۔ منصوبات 12 ہیں۔ نمبر 1 مفعول بہ، نمبر 2 مفعول مطلق، نمبر 3 مفعول لہ، نمبر 4 مفعول معہ، نمبر 5 مفعول فی، نمبر 6 حال، نمبر 7 تمیز، نمبر 8 ان اور اس کے اخوات یعنی حروف مشبہ بالفعل کا اسم، نمبر 9 ماولا کی خبر یعنی ماولا مشبہ بالیس کی خبر، لا نفی جنس کا اسم، کان وغیرہ کی یعنی افعال ناقصہ کی خبر، اور نمبر 12 مستثنا۔ بات سمجھے؟ نمبر 1 مفعول بھی وہ اسم ہے جس پر فاعل کا فعل واقع ہو، جس پر فاعل کا فعل واقع ہو، جیسے اکل زید طعاما، کھایا زید نے کھانا، شرب خالد ماء، پیا خالد نے پانی۔ تو اب اس میں طعاما مفعول بھی ہے اور اس طرح ماء مفعول بھی ہے۔ ترکیب آسان ہے، فعل فاعل مفعول کی ترکیب ہے، ٹھیک ہے، ترکیب کی ہوئی ہے نیچے۔ فائدہ، بعض جگہ مفعول بھی کا فعل کسی قرینے کی وجہ سے حذف بھی کر دیا جاتا ہے، یعنی مفعول بھی ہوتا ہے، فعل حذف ہو جاتا ہے۔ فعل کیا ہو جاتا ہے؟ جیسے میزبان اپنے مہمان کی آمد پر اس کو خوش کرنے اور اطمینان دلانے کے لیے اہلا و سہلا یعنی اتیت اہلا و اتیت سہلا، اصل میں کیا تھا؟ اتیت اہلا و اتیت سہلا، ٹھیک ہے۔ تو آپ اپنے ہی آدمیوں میں آئے ہیں نہ کہ غیروں میں، اور آپ نرم اور خوشگوار جگہ وارد ہوئے ہیں، آپ پر کوئی مشقت و تکلیف نہیں ہے۔ یہاں اتیت اور وتیت محذوف ہے، بات سمجھے؟ اور جیسے ڈرانے کے موقع پر کہا جاتا ہے ایاک والاسد، ٹھیک ہے، ایاک یعنی اتقی نفسک من الاسد، کہ بچا اپنے نفس کو شیر سے۔ اب بولے گا اتقی نفسک من الاسد جب تک شیر کھا جائے گا، ٹھیک ہے، تو جلدی سے بولتے ہیں ایاک والاسد، ایاک والاسد۔ یہاں اتقی فعل معذوف ہے، کسی کو پکارنے کے وقت بھی فعل کو حذف کرتے ہیں، جیسے یا غلام زید، یا غلام، یہ یاد رکھو، عام طور پہ یہ ترکیب زیادہ آتی ہے حرف ندا والی، یعنی ادعو غلام زید، ادعو غلام زید، اس کی ترکیب اس طرح ہوگی، یا حرف ندا قائم مقام ادعو کے، قائم مقام، پھر ادعو کی ترکیب کریں گے، ادعو فعل، اس میں انا ضمیر فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر، ادعو فعل اس میں انا ضمیر فاعل، غلام مضاف، زید مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر مفعول بھی، فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا۔ پہلے ندا ہے نا، ندا ہے نا، ندا، امر نے استفہام تمنی ترجی عقود، ندا عرض قسم تعجب، ندا ہے نا، تو امر نئی استفہام تمنی ترجی عقود، ندا عرض قسم۔ بات آئی سمجھ میں؟ یہاں ادعو محذوف ہے، یا حرف ندا ہے اور غلام زید منادہ ہے، ٹھیک ہے۔ تنبیہ، منادہ اگر مضاف ہو تو منصوب ہوتا ہے، جیسے یا غلام زید، یا شبہ مضاف ہو جیسے یا قارئا کتابا، اے پڑھنے والے کتاب کے، یا نکرہ غیر معینہ ہو، نکرہ معین نہ ہو، جیسے یا رجلا خذ بیدی، نابینا جب کہے، جب نابینا کہے تو پھر یہ نکرہ نہیں ہوگا، کیونکہ معرفہ کی ایک قسم معرف بالندا بھی، جب میں نے کہا یا رجل، نام پتہ نہیں ہے لیکن بندہ متعین ہو گیا، لیکن نابینے کو پتہ نہیں ہے کہ کون بندہ، کتنے بندے کھڑے ہوئے ہیں، وہ کہے گا یا رجلا خذ بیدی، کوئی آدمی میرا ہاتھ پکڑو، اے آدمی میرا ہاتھ پکڑو، کوئی بھی آدمی، اس نے کسی کو متعین نہیں کیا ہوتا، لیکن بینا کہے گا تو معرفہ ہوگا۔ بات آ گئی سمجھ میں؟ تو نکرہ غیر معینہ تبھی ہوگا۔ بات آئی سمجھ میں؟ ہاں، اور منادہ مفرد معرفہ علامت رفع پر مبنی ہوتا ہے، جیسے یا زیدو۔ بات آ گئی سمجھ میں؟ منادہ کے اعراب 4 ہیں۔
ٹھیک ہے، مضاف یا شبہ مضاف، موصوف صفت ہو تو منصوب ہوگا، اور صرف کیا ہو، مفرد معرفہ ہو۔ مفرد کیا ہو؟ مفرد سے مراد تثنیہ جمع کے مقابلے میں نہیں ہے، بلکہ جو ہے مضاف اور شبہ مضاف کے مقابلے۔ مفرد جو ہے وہ ایک تثنیہ جمع کے مقابلے میں آتا ہے، ایک مرکب کے مقابلے میں آتا ہے نا، تو یہاں مفرد سے مراد جو ہے وہ مرکب کے مقابلے والا ہے، تثنیہ جمع کے مقابلے والا۔ بات آ گئی سمجھ میں؟ تو مفرد ہو اور کیا ہو، معرفہ ہو، تو وہ کیا ہوتا ہے، مرفوع ہوتا ہے۔ یہ دو یاد کرو، مضاف ہو یا موصول صفت ہو تو منصوب، اور مفرد معرفہ ہو تو جو ہے پیش ہوتا ہے، اس کو کیا ہوتا ہے، مبنی بر رفع ہوتا ہے، مبنی بر رفع۔ اور نکرہ غیر معینہ بھی کیا ہوتا ہے، منصوب ہوتا ہے، جیسے یا رجل خذ۔ آگے ایک کام کی بات ہے، اور اگر منادہ معرف باللام ہو، منادہ کیا ہو، تو حرف ندا اور منادہ کے درمیان ایہا سے فصل کرنا لازمی ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ ایہا کے ساتھ فصل کرنا، اور آپ کو پتہ ہے کہ الذی بھی الف لام کے معنی میں ہوتا ہے، الذی بھی الذی الف لام کے معنی میں ہوتا ہے، تو چنانچہ اگر ایہا حرف ندا کے بعد الذی آئے تو وہاں پہ بھی ایہا لگانا، چنانچہ اس وجہ سے قرآن مجید میں یا ایہا الذین آمنوا، آئی بات سمجھ میں آتا ہے؟ بات آ گئی سمجھ میں؟ تو ایہا الذی کی ترکیب اس طرح ہوگی، یا ایہا الرجل، یا حرف ندا قائم مقام ادعو فعل کے، ادعو فعل اس میں انا ضمیر فاعل، ٹھیک ہے، ایو مضاف، ہاں مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر موصوف، الرجل اس کی صفت، الرجل اس کی موصوف اپنے صفت سے مل کر، پھر مفعول بھی ہوا ادعو فعل کا، منادہ مفعول بھی کہتے ہیں، منادہ مفعول بھی ہوا ادعو فعل کا، ادعو فعل اپنے فاعل اور منادہ مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا۔ کیا ہوا؟ بات سمجھ رہے؟ یہ جو پیچھے اہلاً و سہلاً والی ہے نا، اور کیا ہے یا قبل اسد والی باتیں بڑی کتابوں کی ہیں، ٹھیک ہے، نومیر میں یہ باتیں نہیں ہیں۔ بات آ گئی سمجھ میں؟ تو آپ جو زیادہ ذہن لگاؤ وہ اس بات پہ لگاؤ، ایک منادی والی بات، ندا حرف ندا اور منادہ والی بات پہ لگاؤ، یہ اہلاً و سہلاً اور یا قبل اسد، اس کو بس سمجھ لیا نا، بس بات آ گئی سمجھ میں؟ جی کوئی پوچھ رہا ہے؟ ہاں جی، مفعول تو ہے لیکن یہ کیا ہے، منادہ ہے، مفعول بھی ہے، منادہ ہے، پھر منادہ کے اپنے الگ سے قانون اور اعراب ہے، ٹھیک ہے، مضاف اور شبہ مضاف ہو اس ٹائم تو کیا ہے، منصوب ہوگا، لیکن جب مفرد معرفہ ہو تو اس ٹائم کیا ہوگا، مرفوع ہو جائے گا۔ یہ بھی جو ہے منادہ میں ترخیم ہے، منادہ یہ بھی بڑی کتابوں کی بات ہے، ٹھیک ہے، یہ بس سمجھ لو اور پڑھ لو۔ منادہ میں ترخیم بھی جائز ہے، یعنی تخفیف کی غرض سے آخری حرف کو حذف کر دیتے ہیں۔ آئی بات سمجھ میں؟ جیسے یا مالک میں یا مال، یا منصور میں یا منصو، آئی بات، نون واو را تین لفظ حذف کر دیا، البا۔ مرادہ مرخم میں اصلی حرکت بھی جائز ہے اور ضمہ بھی، اصلی حرکت بھی جائز ہے، اصلی حرکت میں مضاف شبہ مضاف ہو تو منصوب، اور مفرد معرفہ ہو تو رفع، اور نکرہ غیر معینہ ہو تو پھر بھی نصب، لیکن کیا ہے اس میں رفع بھی جائز ہے، آئی بات سمجھ میں؟ ضمہ بھی، اس لیے یا مالے بھی پڑھ سکتے ہیں اور یا مالو بھی۔ اچھا اصل جو ہاں جو کیا ہے مالکو تھا نا، لیکو لام پہ زیر تھی نا، تو مالی اور مالو بھی، بات آ گئی سمجھ میں؟ چلو منسو رو بھی، تو منسو یہ سواد پہ تو ویسے ہی پیش ہے، بات آ گئی سمجھ میں؟ نمبر 2 مفعول مطلق، مفعول وہ مصدر ہے جو فعل کے بعد واقع ہو اور وہ مصدر اسی فعل کا ہو، یعنی حرف اصلی وہی ہو یا معنی وہی ہو، یا معنی وہی ہو، جیسے ضربن سے ضرب تو ضربن، اور قیامن ہے قم تو قیامن میں،
مفعول مطلق کا فعل کسی قرینے کی وجہ سے حذف کر دیا جاتا ہے، جیسے آنے والے کو کہا جائے خیر مقدم، خیر یعنی قدمت قدوما خیر مقدم. بات آ گئی سمجھ میں؟ آگے. اور کبھی مفعول مطلق جو ہے وہ کیا ہے؟ من غیر لفظی ہوتا ہے، معنی وہی ہوتی ہے لیکن لفظ تبدیل ہوتا ہے، جیسے جلست قعودا، جلست بیٹھا میں بیٹھنا. بات سمجھے؟ نمبر 3 مفعول لہو وہ اسم ہے جس کے سبب سے فعل واقع ہو، جیسے قمت اکراما لزید، میں کھڑا ہوا زید کے اکرام کے لیے، وضربتہ تادیبا، میں نے اس کو مارا ادب سکھانے کے لیے. ترکیب یہ تو آسان ہے. ضربت فعل، اس میں تو ضمیر فاعل، ہو ضمیر مفعول بھی، ٹھیک ہے. تادیبا مفعول لہو، فعل اپنے فاعل اور اپنے دونوں مفعولوں سے مل کر جملہ فعلیہ. بات آ گئی سمجھ میں؟ نمبر 4 مفعول معہ وہ اسم ہے جو واو کے بعد واقع ہو اور واو مع کی معنی میں. آئی بات سمجھ میں؟ جیسے جا زید والکتاب، آیا زید کتاب کے ساتھ، یہ کیا ہے؟ مع کتاب کے معنی میں ہے، ٹھیک ہے. جئت و زیدن، آیا میں زید کے ساتھ، آیا میں زید کے ساتھ، جیسے جئت مع زیدن کی معنی میں ہے. کتنی دیر کے 12:30 دیر سے. باقی چل جو ارے گلشن تو کہہ رہے میں جو کما. اچھا جی تو کیا ہے یہ؟ جئت و زیدن، جئت مع زیدن کی معنی میں ہے. اس کی ترکیب بھی کیا ہے؟ اس طرح ہوگی کہ کہاں گیا؟ جا زید والکتاب، جا فعل، زید فاعل، واو بمعنی مع، ٹھیک ہے. الکتاب مفعول معہ، فعل اپنے فاعل اور مفعول معہ سے مل کر جملہ فعلیہ ہوا. بات آئی سمجھ میں؟ جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. اب کبھی کبھار لفظ مع بھی آ جاتا ہے، جا زید مع الکتاب، تو اس صورت میں بھی یہ مفعول معہ بنے گا، لیکن واو ہو تو اس صورت میں واو مضاف نہیں بنتا، لیکن مع ہو تو مع مضاف بنے گا، کتاب مضاف الیہ بنے گا اور کتاب پر زیر ہوگی. اور اس صورت میں جب واو بمعنی مع ہو تو الکتاب پر زبر ہوگی. بات آ گئی سمجھ میں؟ تو اگر ہوتا جا زید مع الکتاب تو کہیں گے جا زید فعل، زید فاعل، مع مضاف، الکتاب مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کر مفعول معہ. بات آ گئی سمجھ میں؟ سمجھ میں آیا؟ ہاں یعنی مفعول بنے تو نصب جو آئے گی مضاف پر آئے گی، مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوگا. فاعل بنے تو جو پیش آئے گا وہ مضاف پر آئے گا. آئی بات ہے؟ مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوگا. آگے مفعول فی. مفعول فی وہ زمان یا مکان جس میں فعل واقع ہو، جس میں اس کو ظرف بھی کہتے ہیں. ظرف کی 2 قسمیں، نمبر 1 ظرف زمان، نمبر 2 ظرف مکان. ظرف زمان، پھر ظرف زمان جس میں وقت کی معنی ہو، اس کی 2 قسمیں ہیں. مبہم، محدود. مبہم ظرف مبہم وہ ہے جس کی حد معین نہ ہو، جیسے دہر زمانہ، حین معنی وقت. اور ظرف محدود وہ ہے جس کی حد معین ہو، جیسے یوم دن محدود ہے نا، لیل محدود ہے، شہر مہینہ، سنہ معنی سال، یہ محدود ہے. بات آ گئی سمجھ میں؟ زمانے مبہم کی مثال جیسے سمت دہرن، زمانہ میں نے روزہ رکھا، ٹھیک ہے. زمانے محدود کی مثال جیسے سافر تو شہرن. بات آ گئی سمجھ میں؟ ظرف مکان جس میں جگہ کی معنی ہو، اس کی 2 قسمیں، مبہم، محدود. جیسے جلست خلف کا، بیٹا میں تیرے پیچھے. کتنے پیچھے؟ جہاں تک چلے جاؤ. قمت امامک، میں تیرے آگے کھڑا ہوا. کتنا آگے؟ کوئی حد نہیں. مکان مبہم کی مثال ہے کیونکہ خلف اور امام کی کوئی حد معین نہیں. زمین کے آخری حصے تک مراد لیا جا سکتا ہے. بری ٹھیک ہے ماشاءاللہ. اور جلست فی الدار یہ مکان محدود کی مثال. صلیت فی المسجد مکان محدود کی مثال.
فائدہ ظرف مکانی مبہم میں فی مقدر ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ اور ظرف مکانی محدود میں فی مذکور ہوتا ہے۔ آئی بات سمجھ؟ مبہم میں کیا ہوتا ہے؟ مقدر۔ جلست امامہ کا مراد کیا ہے؟ فی امام۔ جلست خلف کا معنی فی خلفی۔ آئی بات سمجھ میں؟ اور اس میں کیا ہوتا ہے؟ ظاہر ہوتا ہے۔ فائدہ یہ ہو گیا نا۔ کسی شاعر نے پانچوں مفعولوں کو ایک شعر میں اچھا ادا کیا ہے۔ حمدت حمدن حامدن و حمیدن رعایت شکرہ دہرن مدیدن۔ آئی بات سمجھ؟ حمدت، حمید فعل، تا ضمیر اس میں فاعل، حمد تو لکھا ہے تمہارے یہاں، ٹھیک ہے۔ حمدت حمدن، حمدت فعل ہے، تا ضمیر فاعل ہے، حمدن مفعول مطلق ہے، ٹھیک ہے۔ حامدن، حامد مفعول بھی ہے، تعریف کی تو نے، تعریف کرنا، ٹھیک ہے، حامد کی۔ وحمیدن یعنی ما حمیدن، حمید کے ساتھ، ٹھیک ہے، مفعول ما ہو گیا۔ رعایت شکری، اس کے شکر کی رعایت کرتے ہوئے، مفعول لہو، مفعول ہے۔ دہرن مدیدن مفعول فی۔ آئی بات سمجھ میں؟ دہرن مدیدن مفعول ہے، بات آ گئی سمجھ میں؟ ہاں، حمد فعل، تا ضمیر فاعل، حمدن مفعول مطلق، حامدن مفعول بھی، واو بمعنی مع، حمیدن مفعول معہ، رعایت مضاف، شکر مضاف، ہی مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر مفعول لہو، دہرن موصوف، مدیدن صفت، موصوف صفت مل کر مفعول فی، فعل اپنے فاعل اور تمام مفعولوں سے مل کر جملہ فعلیہ۔ بات سمجھے نہیں سمجھے؟ چلو بس اتنا کافی ہے۔